سجنے والا ہے اور مجاہدین میدان عمل میں اترنے والے ہیں، حق اور باطل آپس میں ٹکرانے والے ہیں۔ اللہ تلواریں تلواروں سے ٹکرائیں گی، نیزے نیزوں سے ٹکرائیں گے اور جسم کے آر پار ہوں گے، خون زمین کو تر کرے گا۔ اللہ کل میرے مقابلے کے اندر عرب کا سب سے بڑا شہزور آئے، وہ میرے اوپر حملہ کرے، میں اس کے اوپر حملہ کروں، وہ میرے اوپر تلوار برسائے، میں اس کے اوپر تلوار برساؤں۔ اللہ پھر تیری نام کی خاطر اس کو کاٹ کر زمین کے حوالے کر دوں۔ اس جو مہاجر بیٹھا تھا اس نے کہا یا اللہم آمین، پھر مہاجر کے ہاتھ اٹھے اور کہتا ہے اللہ کل احد کا میدان سجنے والا ہے، کل میرے مقابلے میں بھی کفر کا سب سے بڑا مجاہد آئے، کفر کا سب سے بڑا شہزور آئے، وہ میرے اوپر تلوار کا وار کرے، میں اس کے اوپر تلوار کا وار کروں۔ اللہ پھر وہ میرے اوپر غالب آ جائے، اللہ پھر میرے بازوؤں کو کاٹ دے، میری گردن کو کاٹ دے، اللہ اس پر بس نہ کرے، میرے سینے کو چیر ڈالے، اللہ اس پر بس نہ کرے، میرے کان کو میرے جسم سے جدا کر دے، اللہ اس پر بس نہ کرے، میری آنکھوں کو باہر نکال دے، اللہ اس پر بس نہ کرے، میرے دل کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے۔ اور انصاری نے کہا آمین، اور یہ عجب دعا تھی۔ کل میدان سجا اور وہ احد کے اندر، میدان کے اندر وہ مہاجر صحابی کا جسم کٹ چکا ہے، اس کی آنکھیں نکل چکی ہیں، کان الگ ہو چکا ہے، سینہ الگ ہو چکا ہے، جسم کا مسلح کر دیا گیا ہے۔ اس انصاری صحابی نے وجد میں آ کر کہا اس احد کے دامن پر مانگی ہوئی دعا کے اندر کاش میں بھی شہادت مانگ لیتا، اس نے تو ساری دنیا کما لی ہے، اس نے تو ساری آخرت کما لی ہے، کل آخرت کے میدان کے اندر اس حالت میں آئے گا کہ جسم کٹ چکا ہوگا۔ اللہ پوچھے گا کیوں کٹوا کر آیا، تو یہ وجد میں کہے گا اللہ تیرے اللہ، اور میں رسول کی تمام تر چیزوں کو فضیلت دینے کے لیے اپنے جسم کو کٹوا کر آ رہا۔ سبحان اللہ۔ مطلب اطاعت رسول ہی میرے عزیز و اصل ہے۔ اگر اطاعت رسول نہیں ہے، آپ چاند پر بھی پہنچ جائیں، آپ کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ آپ کی اہمیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت گزاری میں ہے۔ صحابہ نے کر کر دکھایا ہے، صحابہ کی عملی زندگیاں آپ حضرات کے سامنے ہیں۔ اب اپنے اوپر نظر ڈال لیتے ہیں، ہماری کیفیت و حالت کیا ہے۔ میرے عزیزوں میں اس مجمع میں موجود تھا، حضرت عزیز الرحمن ہزاروی صاحب رحمت اللہ علیہ بیان فرما رہے تھے اور اپنے بیان کے بالکل عروج پر تھے کہ اچانک عجیب کیفیت میں حضرت نے ارشاد فرمایا کہ مجمع میں کوئی نوجوان، کوئی بوڑھا، کوئی بچہ کھڑا ہو اور میرے بالوں، سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک غور کرے اور مجھے اگر خلاف سنت پاتا ہے تو مجھے بتلا دے۔ میرے عزیز ایک چھوٹا سا بچہ کھڑا ہوا اور کھڑا ہو کر اس نے مجمع میں کہا کہ حضرت ماشاءاللہ سر پہ امامہ بھی ہے، آپ کی داڑھی بھی ہے، آپ نے کرتا بھی پہن رکھا ہے، سنت کے مطابق بات بھی کر رہے ہیں، لیکن میں نے ایک چیز نوٹ کی ہے، آپ کی آنکھوں میں سرما نہیں ہے، اور سرما میرے حبیب کی سنت ہے۔ ہزاروی صاحب کہتے ہیں کہ جیسے اس بچے نے یہ بات کی نا، میں خوش ہو گیا، اللہ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ایسے نوجوان بھی مل گئے جن کو حضور کی سنتوں کا پتہ ہے۔ میں نے اس بچے کو سٹیج پر بلایا اور بلا کر اس کو اپنے پاس کھڑا کیا اور اس آنکھوں کو اپنے سامنے کر کے کہا بیٹا میں سمد سرما استعمال کرتا ہوں، وہ سرخ رنگ کا ہوتا ہے، دور سے نظر نہیں آتا، میں اس پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیشہ پورا کرتا ہوں، دیکھو میری آنکھوں میں سرما موجود ہے۔ جسو ہم کہاں کھڑے ہیں؟